بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، یہ درس قرآن کے طور پر میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 پڑھی ہے۔ انشاءاللہ آج اسی آیت کے متعلق 36 ہے، اسی آیت کے متعلق کچھ روشنی اس آیت پر ہم ڈالیں گے آپ حضرات کے سامنے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس آیت کو ہم نے موضوع سخن اس لیے رکھا ہے کہ میرا خیال ہے 2 یا 3 دن کے بعد یا اس سے بھی جلد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ذی الحج کے مہینے کی کیا اہمیت اور کیا اس کی فضیلت ہے، ہمیشہ ہم اور آپ ذی الحج کے اندر ذی الحج کے پہلے عشرے کے متعلق ہمیشہ سنتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں عرفے کا، قربانی کی تیاری بھی کرتے ہیں اور بہت سارے اعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے ذی الحج کے اعمال جو ہیں، جو عمل کیے جاتے ہیں، ان کی فضیلت تو بہت سن چکے ہیں۔ بذات خود ہم ذی الحج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے اختصاراً وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کسی چیز کی فضیلت، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ایک تو ہے روزے کی فضیلت۔ روزے کی فضیلت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا صدق کے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی کے اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ رمضان کی فضیلت ہوئی روزے کی۔ لیکن بظاہر ماہ رمضان اس کے علاوہ بذات خود بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ بعض روایتوں کے متعلق، جسے علامہ البانی رحمۃ الحدیث نقل کی، جتنے نبیوں کو نبوت ملی اور جتنی آسمانی کتابیں یا صحیفے اللہ نے نازل کیے، تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کو منتخب کیا۔ تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، صحف ابراہیم بھی، اور آثار نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید بھی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے ہاں رمضان کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ رب نے نزول قرآن کے لیے، نزول کتاب کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ایک تو ذی الحج کے پہلے عشرے کے احکام اور آداب ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں۔ آج میں نے جو کچھ اس آیت کی روشنی میں رکھنے کا ارادہ کیا، ان اعمال کی فضیلت نہیں بلکہ بذات خود اس مہینے کی کیا فضیلت ہے بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ چند ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دعا کرو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1، سب سے پہلی فضیلت اللہ نے جو بیان کیا ہے قرآن مجید کے تقریباً 5 مقام پر، 1-2 مقام نہیں، 5 مقام پر اللہ نے جو مہینہ جو فضیلت بیان کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ حرمت کا مطلب، اگر کسی کی آپ عزت کرتے ہیں، بے عزتی کرتے، کہتے بے حرمتی کر دی، اس کا مطلب حرمت کا مطلب ہے عزت کرنا، احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کے آداب کا لحاظ رکھنا۔ یہ اللہ نے فرمایا پہلی فضیلت، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا اور بڑا ادب والا مہینہ بنایا ہے۔
ہم نے آج جو تلاوت کی، رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے اللہ نے پیدا بنائے ہیں، اور اس سال کے 12 مہینے، ذرا اس کو خیال رکھنا، یہ سال کے 12 مہینے دنیا میں زمین پر نہیں بنے ہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے جب آسمان و زمین پیدا کیا تو آسمان و زمین جس دن پیدا کیا اسی دن سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اصلی سال اور مہینہ جو ہے وہ اسلامی سال ہے۔ پورے تاریخ کو آپ پڑھ ڈالیں، آج عیسوی تاریخ بڑی عام ہو گئی ہمارے ہاں، اور وہی چل پڑی ہمارے ہاں سوا چائنا کے، ان کی ایک اپنے ان کا سال حضرت عیسیٰ کی ولادت سے، اسی لیے کیا کہیں گے 2026 آگے کیا لکھیں گے عیسوی، بس عیسیٰ کے بعد ختم، اس مہینے کوئی وجود نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں جتنے سال کے مقرر ہیں ہر ایک کی تاریخ آپ معلوم کر سکتے ہیں، سب لوگوں نے بنایا اور بعد میں بنایا، صرف ایک اسلامی سال ہے میرے بھائیو، سال کے 12 مہینے جن کو اللہ زمین پر کسی نے نہیں بنایا، ہمارے اسلامی سالوں کا تقرر رب العالمین نے بذات خود کیا ہے۔ اور کب کیا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیا بنایا اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ تو ہم سب کے لیے ایک باعث فخر چیز ہے کہ ہمارا سال جو ہجری سال ہے دوستو، جس کو ہم عربی سال تاریخ کہتے ہیں، یہی ہم خوش نصیبی ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب دن اور رات پیدا کیا، زمین اور آسمان پیدا کیا، تو اسی دن سال کے 12 مہینے مقرر کیے، سال کے 12 مہینے مقرر کیے۔ اب ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑی عزت اور احترام والے، ادب والے بنائے۔ دیکھیے کتنے مہینے؟ 4، منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے ان 12 مہینوں میں حرمت والے، عزت والے بنائے، اور اللہ کے فضل سے محرم اس میں نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ تعزیہ والا مہینہ اس میں نہیں ہے، 4 مہینے حرمت والے، اور وہ 4 مہینے کون ہیں؟ 3 لگاتار، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تو ہی ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، لیکن تعزیہ والا محرم نہیں ہے ہمارا اسلامی محرم، یہ بنایا۔ اور ایک الگ بنایا رجب کا مہینہ، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو اللہ نے بڑی عزت والا، احترام والا اور ادب والا بنایا۔ یوم خلق السماوات والارض، آگے ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، قیم کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں مراد ہے یہی ٹھوس دین ہے، اور بعض اہل میں قیم کہتے ہیں قائم رکھنے والا، نگرانی کرنے والا۔ عربی میں کہا تھا قیم البیر، کنویں کا جو متولی ہوگا، یہ دیکھ بھال کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے قیم۔ آپ برابر سنتے ہوں گے ابن تیمیہ اور ابن قیم، ابن تیمیہ، قیم ان کے باپ کا نام نہیں تھا، قیم اصل میں ان کے باپ مدرسہ قائم کیے تھے، مدرسے کے ناظم تھے، اور باپ کے انتقال کے بعد شمس الدین جو اس کا لقب تھا ابن قیم، جو وہ نگرانی کرنے لگے، تو کیونکہ ساری زندگی اس مدرسے کی نگرانی کی تھی، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا قیم، جیسے ہمارا کہا کہتے ناظم صاحب، محتمیم صاحب۔ تو اللہ نے فرمایا کیا مطلب؟
ذالک الدین القیم، جب تک ان 4 مہینوں کا ادب احترام ان کا کرتے ہو تبھی تک تم دین پر قائم رہو گے، اور جہاں تم نے ان مہینوں کا ادب احترام چھوڑ دیا تو اب دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا، کیوں؟ ایک چیز آپ نے دین کو چھوڑ دیا، باقی اس کے بعد دین چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو آپ بتائیے، سب سے پہلے دین اسلام کی جو بات لوگوں نے چھوڑی ہے اس امت نے، یہی ہے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ ہمیشہ عربی تاریخ کو مقدم رکھا تھا، اور ہم نے اس کو کہا کر دیا، مؤخر کر دیا۔ اور ابھی چند سال قبل تک، آج دیکھیں 50 سال قبل تک آپ اپنی تاریخ پیدائش اگر نکالیں گے اور گھر میں کوئی عالم کوئی انسان پڑھا لکھا تھا تو کیا لکھتا؟ ان کی پیدائش پیر کا دن ذی الحج کا مہینہ 1 ذی الحج اور فلاں سن میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد مطابق 1900 پورے آپ پڑھ ڈالیں پرانی تاریخیں، جتنے دینی مدارس، یا ہمارے ہاں لکھا جاتا تھا پہلے ہجری تاریخ اس کے بعد عیسوی تاریخ، اور ہم صرف عیسوی لکھنے لگے، ہجری کو بھول گئے۔ باتفاق علماء ایک چیز یاد رکھے گا، اسلام کے سارے نظام، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم و صلاۃ، نکاح، طلاق، عدت، سب کا اعتبار ہجری مہینے سے کیا جائے گا، عیسوی سے نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اسلام نے عقیقہ مقرر کیا، عقیقہ ہے نا 7ویں دن، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا مغرب کے بعد، اب آپ عیسوی حساب لگائیں گے تو عقیقہ کے 7واں دن کب پورا ہوگا؟ آج جمعرات ہے نا، سورج غروب ہونے کے بعد آپ کے ہاں بچی پیدا ہو گئی، اب 7ویں دن آپ کو عقیقہ کرنا ہے۔ آج انگریزی حساب لگائے تو کب کی تاریخ ہوگی؟ کتنا فرق پڑ جائے گا؟ اگر سورج غروب ہونے کے پہلے سورج غروب ہونے کے بعد آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اب عقیقہ آپ کو 7ویں دن کرنا ہے تو کون سا دن پڑے گا؟ بچہ جمعرات کا ہوگا، سورج غروب ہونے کے پہلے پیدا ہوا، بچہ کب کا ہوگا؟ جمعرات کا، اور عقیقہ پڑے گا بدھ کو، اور اگر عیسوی اعتبار کریں گے تب 12 بجے کے بعد تاریخ بدلے گی۔ اب یہ بچہ اگر عیسوی اعتبار کریں تو عقیقہ کب کریں گے آپ؟ کب؟ جمعرات کو۔ کیا ہوا؟ 1 دن تاخیر ہو گئی کہ نہیں تاخیر ہو گئی؟ سنت کے خلاف ہوگا۔ یوعق عنہ یوم سابعہ، عقیقہ 7ویں دن کیا جائے گا، اور آپ نے کب کیا؟ 8ویں دن کیا۔ آج کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، فطلقوہن لعدتہن، آج طلاق دیا کسی نے مغرب کے قبل یا مغرب کے بعد طلاق دیا، اب اگر اب عدت گزارے گی تو کس تاریخ سے حساب لگائے گے؟ تو کون سی تاریخ؟ عیسوی لگائے تو آگے بڑھ گیا، اور آپ کو ہجری سے گزارنا ہے تو سارے نظام، نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، روزے کے، نماز کے، عقیقے کے، سارے اسلامی احکام جو ہیں وہ کس سے منسلک ہیں؟ ہجری سے، نہ کہ عیسوی سے۔ جب اس کو مسلمانوں نے چھوڑا، ذالک الدین القیم چھوڑا،
تو جاتے 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 چہرے سے داڑھی بھی چلی گئی، چہرے سے پردہ بھی چلا گیا، ازار بھی ختم ہو گئی، چڈیاں آ گئی، سب کچھ ہو گیا، کون سی چیز باقی رہی؟ ذالک الدین القیم۔ آگے اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا۔ حرمت والے مہینے، عزت والے، ان کے اندر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم دو طرح کا ہوگا، اور بعض اہل علم نے مفسرین نے کہا یہاں ظلم ایک تو عام ہے، لوگوں پر ظلم زیادتی کرنا، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں اب ظلم دو طرح سے ہوگا۔ نمبر ایک، ان مہینوں کی بے ادبی کریں، ان میں ہیرا پھیری کریں، گناہ کریں، برائیاں کریں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ ایک تو ظلم اپنے اوپر کیا، لازمی چیز ہے۔ مسجد کا احترام ضروری تھا، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے غیبت کریں کہ تو وہ گناہ، اور مسجد کے اندر آ کے غیبت کریں گے تو اور گناہ بڑھ جائے گا۔ اب اگر آپ نے حرمت والے مہینوں میں غیبت کیا، چغلی کیا، گناہ کا کام کیا، تو بنسبت اور مہینوں کے زیادہ گناہ ملے گا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ظلم یہ ہے دوستو کہ ان مہینوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ادب اور احترام اور عزت والا بنایا ہے، اگر آپ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں، ادب احترام یا ان کے جو آداب اور ان کے اندر جو احکام اللہ نے مقرر کیا ہے، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں، نہ کریں، یہ بھی آپ نے اپنے اوپر بہت ہی بڑا ظلم کیا۔ بعض مفسرین نے بڑی عجیب سے بات نکل کی، تفسیر کا موقع نہیں ہے، کہتے ہیں اس تجربہ، اور کہتے ہیں سلف کہتے تھے کہ جو انسان ان حرمت والے مہینوں میں اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرے گا، نیک کام کرے گا، ان سے فائدہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ سال کے 8 مہینے اور اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے رہیں گے۔ اور اگر کسی نے ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کیا، برائی کی، ان کی بے حرمتی کی، بے ادبی کیا، ظلم زیادتی کیا، حرام کاری، گناہ کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ آئندہ 8 مہینے بھی اس کو گناہوں سے بچائیں گے نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔ اب حرمت والے 4 مہینے آپ نے سن لیا، بات چل رہی تھی دوستو ذی الحج کی۔ ذی الحج حرمت والے مہینوں کو اگر آپ ذیقعدہ سے شروع کریں تو دوسرا مہینہ ذیقعدہ۔ ذی الحج کے خصوصی فضائل میں سے ایک تو میں نے بتایا کہ کیا ہے، اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، نمبر، اور آگے اور بہت ساری چیزیں بیان کی اللہ رب العالمین نے، ادھر ہم نہیں جانا چاہتے۔ نمبر 2، حرمت والے مہینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین حج والا مہینہ بنایا ہے۔ حج کے دوستو کتنے مہینے ہیں؟ کتنے مہینے ہیں؟ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ حج ہوتا ہے، حج کے جتنے ارکان ہیں سب ادا کیے جاتے ہیں دوستو 8 ذی الحج سے 13 تک یا 12 تک۔ لیکن حج کے نیت سے اگر کوئی انسان مثال کے طور پر رمضان میں گیا اور سوچتا ہے ہم حج کریں گے، اور احرام باندھے گا حج کا، حج تمتع کا، تو اس کا احرام حج تمتع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس نے احرام باندھا ہے حج تمتع کا، حج والا مہینہ شروع ہونے سے پہلے،
لیکن اگر کوئی انسان عید کا چاند نکل آیا اور سوچتا ہے عید جائیں، ٹکٹ پہلے سے بک کرا رکھا ہے، سورج یہاں غروب ہوا پہنچ جائیں گے وہاں تک، حرم میں پڑھیں گے، اور سوچا ہم حج تمتع کریں گے، احرام باندھ لے گا، یا حج افراد کریں گے احرام باندھ لے گا، تو اس کا حج ہو جائے گا. کیوں؟ اس نے احرام باندھا حج کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد. اگر 12:25 پر ظہر کا وقت ہوتا ہے، کوئی انسان 12:10 پر تکبیر تحریمہ باندھ لے تو اس کی نماز ظہر نہیں ہوگی. کیوں؟ نماز اس نے شروع کر دیا وقت شروع ہونے کے پہلے پہلے. اب آپ بتائیں اس مہینے کی خوش نصیبی اور فضیلت کہ ارکان خمسہ میں سے 5 رکن ہیں. شہادتین کا اقرار، 5 وقتہ نماز، اور اسی طرح سے زکوٰۃ، صیام رمضان. حج کے جتنے ارکان شروع ہوتے ہیں اللہ رب العالمین تمام، احرام تو ہو سکتا ہے لیکن حج کے سارے ارکان جو ادا ہوں گے وہ کب؟ ذی الحج کے مہینے میں 8 سے شروع ہوتے ہیں اور 13 کو ختم ہوتے ہیں. گویا کہ ایک رکن کے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا، وہ ماہ ذی الحج ہے. جیسے رب العالمین نے روزے کے لیے رمضان کو پسند کیا، نزول قرآن کے لیے رمضان کو پسند کیا، ایسے حج کے سارے ارکان کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ذی الحج کے مہینے کو ادا کیا. یہ ہے میرے بھائیوں ایک بڑی فضیلت. نمبر 3، اللہ رب العالمین نے اس ذی الحج کے مہینے کو کی قسمیں کھائی ہیں. اگر کسی مہینے کی قرآن مجید میں سب سے زیادہ قسم کھائی گئی ہے تو وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. والفجر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے محدثین کہتے ہیں تقریباً جمہور کا قول یہ ہے کہ والفجر، قسم فجر کی. کہتے ہیں فجر سے ایک مراد ذی الحج کی فجر ہے، یعنی ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کسی مہینے کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینا چاہا اور اس کا مقام و مرتبہ بڑھانا چاہا تو اس کی قسم کھایا. والفجر، قسم ہے فجر کی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے، اور یوم عرفہ اسی میں. نمبر 2، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ قرآن مجید کا ایک نظام ہے. 24 گھنٹے کو قرآن کہیں لیل کہا ہے، کہیں نہار کہا ہے. ثلاثۃ ایام الا رمضان قرآن مجید میں. یعنی اگر قرآن کہیں عربی میں لیل رات کہا جاتا تو مراد 24 گھنٹہ، اور دن کہا جاتا تو وہاں بھی 24 گھنٹہ. تو رب العالمین ولیال عشر، اور قسم ہے ذی الحج کے 10 دنوں کی. ذی الحج کو ایک خوش نصیب ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کی اتنی قسمیں کھائی. والفجر ولیال عشر والشفع، اور قسم ہے جوڑے کی. جوڑا جانتے ہیں؟ ایک ہے طاق عدد، ایک ہے جفت. جفت کے معنی جوڑا، اور طاق جو ہے وہ وطر، ایک ہے. جیسے 10، اگر آپ عدد کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں برابر برابر بغیر کاٹ چھانٹ کیے اس کو کہا جاتا ہے جفت. جیسے 10 کو تقسیم کرنا ہے 2 حصے میں تو 5 ہو گئے، کچھ کاٹ چھانٹ نہیں کرنی پڑی. اور لیکن کہا جائے 1 کو 2 کرو تو کاٹ کر کے اس کو آدھا کرنا پڑے گا.
اللہ رب العالمین فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پورے 10 دنوں کی قسم کھاتا ہوں. باتفاق علماء عند الجمہور ان 10 دنوں سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں. والشفع، اور قسم ہے شفعہ کی، جوڑے والے. سنا ہے نا شفعہ؟ ہمارے ہاں ایک صاحب یو پی کے بڑا مخالف تھے، کہتے تھے بالکل ہے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ سارے کے سارے مشرک ہیں. آئے ماشاءاللہ چھٹی، دبئی میں 2-4 سال رہے، آئے تو فتویٰ دینے لگے. ہم کہتے ہیں یا دوست، تو کہتے ہیں شرک ہے فرا، اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا پورا مہینہ جو ہے یہ وہاں بھی شرک کرتے ہیں. اب بڑا مسئلہ بن گیا، کیا شرک کرتے ہیں؟ کہاں یہ سعود کو پکارتے ہیں، مرا ہوا سعودیہ بادشاہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا سعود یا سعود. ارے ہم تو نماز کے باہر غوث کا نعرہ لگا، یہاں تو منبر پر اور امام کرواتا ہے. اب بڑا مسئلہ بنا. ہوا کیا تھا؟ امام کہتے سووا صفوفکم، سووا صفوفکم، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کر لو، اپنی صفیں سیدھی کر لو. تو ظالم سووا کو کیا سمجھا؟ یہ غلط فہمی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہاں بات چل رہی ہے شفعہ کے اور ولیالٍ عشر والشفع. شفع سے مراد مرفوع حدیث بھی ہے لیکن متکلم فی ہے. موقوفاً صحابہ کا قول یہ یوم النحر ہے. یوم النحر کہتے ہیں ذی الحج کی 10 تاریخ کو. اللہ اکبر. اور شفاع سے مراد شفاعت نہیں ہے، شفاع سے مراد و اتفاق علماء والشفع والوتر. ہاں، وتر سے مراد عرفہ اور شفاع سے مراد 10 تاریخ یوم النحر. کتنی مرتبہ ہو گئی؟ والفجر، فجر کی قسم، ولیالٍ عشر 2 قسم ہو گئی، والشفع جوڑے کی، والوتر طاق کی. 4 مرتبہ رب العالمین نے اس مہینے کی پہلے عشرے کی قسم کھائی. پھر اور ایک چیز ذرا سوچو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. وفادار بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. ابراہیم خلیل اللہ پوچھتے ہیں کہ بھل ماذا ترى، بیٹے اللہ نے تو ہم کو حکم دیا کہ میں تجھے ذبح کروں، لیکن تیری رائے کیا ہے، تو بتا. حضرت اسماعیل نے کہا والد صاحب، یا ابت، والد صاحب اللہ جب حکم دے دے تب کسی کی رائے لینے کی کیا ضرورت؟ افعل ما تؤمر، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا کر گزریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. بیٹے کو ذبح کرنا چاہا. آپ جانتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، جب پیشانی کے بل لٹایا اور ذبح کرنا چاہا، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. پھر فإن ھذا لبلاء، بہت بڑی آزمائش تھی، دونوں کو آزما لیا. یہ دمبا ہے وفدیناہ بذبح عظیم. اب آپ ذرا سوچئے، قربانی جس کو اضحیہ ہم لوگ کرتے ہیں بڑی تیاری ہوتی ہوگی، اور امسال تو کچھ زیادہ ہی تیاری ہوتی، جانور مہنگے ہوں گے یا سستے. ذرا سوچیں اس عالمگیر عبادت کے لیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اس مقدس بہترین عبادت کے لیے اللہ نے جس مہینے کو منتخب کیا وہ مہینہ ذی الحج کا تھا، اور ذی الحج کی تاریخ یوم النحر تھی. یوم النحر یہ ذی الحج کی فضیلتوں میں سے ایک عظیم ترین فضیلت ہے.
کہ قربانی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو مہینہ مقرر کیا، منتخب کیا، وہ مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اور ذی الحجہ کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، قرآن مجید میں 2 مقامات سورۃ البقرہ کے اندر ہے اور سورۃ الحج کے اندر بھی تقریباً ملتی جلتی آیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے بعد یوم النحر کے بعد 3 دن 11، 12 اور 13 اللہ رب العالمین نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے لوگو یوم عرفہ، عرفہ کا دن ہے، ویوم النحر، اور ایک قربانی والا دن ہے، وثلاثۃ ایام، اور 3 دن اور ہیں، 12، 13، 11، 12، 13 عیدنا لأہل الاسلام۔ اللہ نے اس مہینے کی برکت سے یہ 3 دن بھی ہمارے لیے عید کے ایام ہو گئے، جس میں کھانا پینا ساری چیزیں جائز ہیں اور روزہ رکھنا ایام تشریق میں ناجائز ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرمایا افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، اے لوگوں سال بھر میں پورے دن جتنا گزرتے ہیں، افضل ایام الدنیا، اس دنیا کے اندر سب سے افضل دن جو اللہ نے بنایا، افضل ایام الدنیا، اور وہ ایام العشر ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 دن، افضل ایام الدنیا۔ ان سے زیادہ عظمت والے دن اور کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کو جو عزت دی ہے، آپ ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اعظم ایام الدنیا، ایک روایت میں سب سے عظمت والا دن اللہ نے یوم النحر کو بنایا۔ کس کو بنایا ہے؟ یوم النحر کو۔ اور ایک روایت میں آپ نے بیان کیا اعظم الایام یوم النحر ثم یوم القر، سب سے فضیلت والے دن ایک تو یوم النحر ہے اور دوسرا یوم القر، یعنی عید کا دوسرا دن ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان فضیلتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کو جو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، ان میں ایک عظمت یہ ہے کہ اس میں ایک دن ایسا رکھا ہے کہ جس دن کا اگر حاجی ایک دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے میں رکھا ہے۔ ذی الحجہ کے عظیم فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت ہے، ہم تاریخی طور پر جو اسلام دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل جو کی ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی چیز ہے، ہمارا دین مکمل ہے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سارا معاملہ ہمارا سب کیا ہے پکا، اور دین اسلام کو اللہ نے بڑی نعمت قرار دی ہے، بڑی نعمت قرار دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل جو کی ہے یوم عرفہ کو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین اپنا مکمل کر دیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ کہ یہودی عمر بن الخطاب سے کہنے لگا، آپ لوگ ایک دن اللہ نے آپ کو دیا، آپ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ کہا کون سے دن ہے جی؟ کہا کہ یوم عرفہ، جس دن اللہ نے دین کو مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر ایسا دن ہمیں مل گیا ہوتا تو لاتخذناہ عیدا، ہم لوگ زندگی بھر کے لیے اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر ابن الخطاب کہا الو کے پٹھے بیوقوف، ہم کو آیا سبق سکھلانے کے لیے؟
ہمیں نئی عید ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی سے اللہ نے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن مقرر کر رکھا ہے. اور اگر کوئی انسان ذرا سوچیں بڑی دعائیں کرتا ہے، اللہ کے رسول فرمایا وخیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں رکھا ہے. تو دوستو اس طرح سے بہت سارے فضائل اور اہل علم نقل کیا ہے. یہ ہم نے چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں اپنے اوپر خبردار تم ظلم نہیں کرنا. اور ظلم کا مطلب سمجھے. اور ایک بڑی چیز بیان کی ہے جو دنیا نے بڑی گستاخی کر رکھی تھی، جس کا تذکرہ یہاں اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطاب میں رہنمائی کی تھی. یہ عرب کے لوگ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل تھے، عرب کے لوگ برابر ان 4 حرمت والے مہینوں کو کی عزت کرتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. لیکن اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے نہیں، اس میں کچھ منمانی کرتے تھے. کیا مطلب؟ نمبر 1، اگر کسی قوم سے جنگ کر رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، اور جنگ نے طول کھینچا اور حرمت والا مہینہ شروع ہو جاتا، تو عرب کے لوگ کہتے بالکل اب تو قریب پہنچ گئے، فتح کر لیں گے. اعلان کر دیتے یہ جو کل سے چاند نکلے گا حرمت والا مہینہ، امسال حرمت والا مہینہ پیچھے کر دیں گے اور اس کو حلال مہینہ کر لیں گے. یعنی کیا مطلب؟ شوال کو پیچھے ذی الحجہ آ گیا ہے تو ذی الحجہ کو ہم کیا کریں گے؟ پیچھے کر دیں گے اور کوئی حلال والا مہینہ کر لیں گے. اس طرح سے تقدیم و تاخیر کرتے تھے، یہ بڑا رواج تھا. اس طرح سے جہاں ان کو ضرورت پڑ جاتی تھی تبدیل کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا آخر ایام میں، اے لوگو ان الزمان قد استدار کحیتہ، اے لوگو عربوں نے جو آگے پیچھے کا تذکرہ سنا، آپ نے آگے پیچھے کرتے تھے، اب ذرا غور سے سننا. جو چیز اللہ نے مقرر کی ہے میرے بھائیوں، اس میں اپنی منمانی کرنا، آگے کرنا، پیچھے کرنا، کچھ اور اس کے اندر تحریف کرنا، اس کو کفر کہا جاتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ عرب کے لوگ تو پہلے ہی کفر کرتے تھے، اور اس کو آگے پیچھے تبدیل کر کے، تحریف کر کے، اور اپنے من پسند مہینے مقرر کر لینا، یہ کفر پر کفر کر رہے ہیں. پتہ چل گیا ان کے اندر ہیرا پھیری کرنا، اللہ نے اس کو کفر قرار دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو جاہلیت کی رسم قرار دی. اب ان مہینوں کو اس میں چھوٹی سی مثال دیں. حرمت والا مہینہ ہے نا، محرم کون سا مہینہ ہے بھائی؟ حرمت والا ہے. اگر کسی کو گالی دے تو زیادہ گناہ ہے. ابو بکر عمر کو گالی دینے کے لیے محرم کا مہینہ کوئی خاص کر لے تب کیا خیال ہے؟ پھر بھی سب سے بڑا مسلمان وہی ہے. دیکھو کھوپڑی ذرا دیکھو، سب سے بڑا مسلمان وہی ہے. اللہ اکبر. انما النسیء زیادۃ فی الکفر فلا تظلموہن. ان مہینوں میں خبردار اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. کفار مکہ آگے پیچھے کر کے ادب اور احترام کرتے، لیکن آگے پیچھے کرتے تھے. اور کچھ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے نام نہاد مسلمان جنہوں نے صحابہ کو گالی دینے کا مہینہ ہی محرم کا مقرر کر لیا. اور اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ ہمارے بر صغیر میں سال کے 12 مہینوں میں سب سے منحوس مہینہ کس کو بنا لیا گیا؟ محرم کا. محرم میں شادی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ منحوس مہینہ ہے.
کالے کپڑے پہننا پڑے گا. کیا خیال ہے کفار مکہ وہی کریں تو کافر ہو جائیں, اور ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی نہیں ہوتا. یہ سارے تماشے جو ہیں ایک قسم کی تحریف ہے, تبدیل ہے اور بے حرمتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شاعر اللہ اور ان مہینوں کی بے حرمتی کرنے کو کفر قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حرمت والے مہینوں میں, خاص کر جو ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اب باقی فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ اعمال کی بھی فضیلت ہے اور مہینے کے خود فضیلتیں ہیں. نیت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام آدم, سال میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا مہینہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اور پھر ایک روایت میں ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال اللہ کو پسند پڑتے ہیں کسی اور دنوں میں نہیں. اس لیے ہمیں یہ خوشی کا مہینہ ہے اور ادب و احتراف کا مہینہ ہے, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, اگر یہ مہینہ ایسے ہی چلا جائے حرمت والے مہینے, ایک حدیث نقل کرتے ہیں بعض اہل تو ضعیف کہا ہے, اور لیکن کوشش بہت سارے محدثین نے اس کو حسن کے درجے تک پہنچاتے ہیں. ایک ابو مجیب الباہلی ہیں, وہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو ماشاءاللہ پہلوان ہٹے کٹے صحت مند. اللہ رسول کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم برابر کیا کریں. ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے متکلم فی. اور آپ نے فرمایا روزہ رکھا کرو, روزے سے بہترین عبادت کوئی دوسری نہیں ہے. چلے گئے. اب وہ بیچارے سال بھر کبھی افطار ہی نہیں کرتے, روزہ چھوڑتے ہی نہیں, سال بھر وہ روزہ رکھتے رہے. سال گزر گیا تو پھر نبی علیہ السلام سے ملاقات کا دل چاہا, اور راستے میں بڑے خوش آ رہے تھے. ماشاءاللہ دوسری ملاقات ہے, اللہ کے رسول دیکھیں کہ تو مرحبا کہیں گے چونکہ پہچانتے ہیں. چلے آئے, سلام کیا, بیٹھ گئے. اللہ کے رسول پہچانے نہیں ان کو, کوئی خاص توجہ نہ دی. جب سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہم کو نہیں پہچان رہے ہیں تو خود کہا یا رسول اللہ آپ مجھ کو نہیں پہچانے. نہیں, ارے میں پرسال آیا تھا نا, میرا یہ نام ہے. اور آپ ارے یہ تم نے کیا کر ڈالا, تمہاری شکل بدل گئی, حلیہ تمہارا بگڑ, کیا کر ڈالا. اللہ کے رسول بس آپ نے حکم دیا تھا کہ روزہ کثرت سے رکھو, تو جب سے گیا میں نے سال بھر کسی ایک دن کا روزہ نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے اللہ کے بندے اتنا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا کہ تمہارا حلیہ بگڑ جائے, صحت متاثر ہو جائے. اچھا سن, اب ایسے اتنا روزہ نہیں رکھنا, ایسا کرو جاؤ رمضان کا رکھ لینا, ایام بیچ کا رکھ لینا, اور حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھ لینا, کامیاب ہوگا. تو بعض اہل علم حرمت والے مہینے جس میں سر فہرست کون سا ہے, ذی الحج ہے, سب حرمت والے مہینوں میں زیادہ. تو اگر ان حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا باعث اجر و ثواب ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ ذی الحج صحت و تندرستی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو اس کے فضائل اور مناقب اور جو اس کی عظمت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے اور سب بجا لانے کی توفیق دے. لیکن وہ چیز یاد رکھیے گا کہ روزہ رکھنا بھی فضیلت ہے, قربانی کرنا بھی فضیلت ہے, حج کرنا بھی فضیلت ہے, یہ تو وہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ حرمت والے مہینہ ذی الحج اپنے اندر بھی بہت ساری اور فضیلتیں رکھتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب ما اتوب الیہ.